معلوم ہوا کہ بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بروایت قرآن عظیم کے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھانا یہ اللہ کی شان ہے. اب سرکار نے جب یہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھایا، چاند توڑ کے دکھایا، غیر معمولی صلاحیتیں سرکار نے دکھائی، تو وہم اس بات کا گیا کہ تو خدا ہے، تو بندہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بشریت کا اعلان بمانا بشریت نہیں ہوگا، بلکہ بشریت کا اعلان بمانا نفی الوہیت ہوگا. سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں. بنیادی بات یہ ہے کہ گفتگو میں جتنے دعوے کیے جایا کرتے ہیں بدیہیات میں دعویٰ نہیں ہوا کرتا. ایک جملہ بول رہا ہوں، بدیہیات میں دعویٰ نہیں ہوا کرتا. یہ علماء کی بولی کا لفظ ہے. بدیہیات میں دعوے نہیں کیے جایا کرتے. بدیہیات کیے کہتے ہیں جو عقل کی پہلی توجہ سے سمجھ میں آ جائیں، بداہت عقلی سے، یا یہ بغیر دلیل کے جو چیز سمجھ آ جائے وہ بدیہی ہوتی ہے. مثلا پانی کا سیال ہونا بدیہی بات ہے، بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جاتا ہے. آگ کا گرم ہونا بدیہی بات ہے، بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جاتا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں آگ گرم ہے، کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ پانی میں بہنے کی عادت ہے، کبھی کوئی کہتا ہے. بدیہیات میں دعوے کی عادت نہیں. کیا مطلب؟ یعنی کوئی بات اگر محتاج دلیل نہ ہو تو اس میں دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے. محتاج دلیل ہو تو وہ بدیہی نہیں ہوتا، تو پھر بدیہی ہو تو دعویٰ سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک تمہیدی جملہ ہے. یہ بات ذہن میں محفوظ رہ جائے تو بات بڑی آسان ہو جائے گی. کیا قاعدہ ہے؟ یعنی جو بات کھل مکھلی سمجھ میں آتی ہو اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں. کوئی نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ سورج جو ہے یہ روشن ہوتا ہے. کبھی کسی نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ چاند کی چاندنی ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں کہ ان کا منکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ باتیں بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آتی ہیں. جو چیز بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آئے اس میں انسان کو دعویٰ کرنے کی عادت نہیں ہے. اب سرکار کو کہنا کل تو کہہ انما انا بشر مثلکم، کہ صرف میں ہی آدمی ہوں، صرف میں آدمی ہی ہوں. دو ترجمہ ہوں گے نا، یا ذات حمل کا اوپر وصف کے، یا وصف کا اوپر ذات کے. تو قاعدے کے مطابق انما کی ترکیب میں جو جزو ثانی ہوتا ہے وہ مقصور علیہ ہوتا ہے. تو قاعدے کے مطابق معنی یہ بن جاتے ہیں کہ میں بشر ہی ہوں. یہ ترجمہ بنتا ہے میں بشر ہی ہوں. اب سرکار کو یہ فرمانا تو دعویٰ کر کہ میں بشر ہی ہوں. اگر وہ میرے اور آپ جیسے بشر ہوں تو کبھی کسی انسان کو یہ دعویٰ کرتے دیکھا کہ میں آدمی ہوں؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اجرے لیتری کھائی تو بیٹھے ہو، میں نہیں بیٹھ دینا تھی. یہ تو بارو مہمان آئے سے لیتے پتہ نہیں نکال. یعنی سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات شروع ہونے سے پہلے ہم اس بات کی نوعی حیثیت پر گفتگو کریں گے کہ جب بدیہیات میں یعنی جو چیزیں بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آ جاتی ہیں ان میں انسان کو دعویٰ کرنے کی عادت ہی نہیں. رب نے کیوں فرمایا تو کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا آدمی ہوں؟ کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں میں آدمی ہوں، کہتا ہے کوئی؟ کبھی کسی کو کہتے سنا؟ اگر کہتے سنو تو اسے پاگل خانے میں لے جاؤ، کیونکہ یہ چیز محتاج دعویٰ نہیں ہے. اس پر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، امر بدیہی ہے. میرا بشر ہونا امر بدیہی ہے، مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بشر ہیں، آپ کی بشریت امر بدیہی ہے، آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہنا تو کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سرکار کی بشریت بدیہی نہیں تھی، بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آنے والی نہ تھی. جو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے اس کے متعلق کیسے انسان مانے یہ بشر ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے
کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھانا یہ اللہ کی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوتا ہے نمرود مردود کے ساتھ, تو آخری بات جس پر چل کر کے وہ رہ جاتا ہے وہ کیا تھی؟ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا پروردگار سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اگر خدا کہلانا چاہتا ہے. معلوم ہوا کہ بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, بروایت قرآن عظیم کے, سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھانا یہ اللہ کی شان ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ سورج کو اگر مغرب سے طلوع کر کے دکھا سکے تو وہ بندہ نہیں ہو سکتا, وہ اللہ ہو سکتا. اب سرکار کی بشریت بدی ہی نہ رہی, انگلی اٹھائے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, اور پاؤں کی ٹھوکر مارے تو ناشتے خود کو ٹھہرا کے رکھ دے, اشارہ کرے تو درخت دوڑنے لگ جائیں, حکم دے تو جنگل کے درندے جس کا کلمہ پڑھیں. اب اس کی بشریت بدی ہی نہ رہ گئی, اس کی بشریت نظری بن گئی. جو محتاج دلیل ہے کا محبوب اب موقع ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس وہم کی تردید کے موقع پر جو جملہ بولا جائے اس سے اس جملے کے وہ خاص معنی مراد نہیں ہوتے, بلکہ اس معنی کی تردید ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن عظیم نے کہا نا انما حرم علیکم المیتۃ, یہ بات بڑی نوٹیبل ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. حصر کی ترکیب ہے نا, قصر کی ترکیب ہے بلاغی کو بولی میں. تو اس کے معنی یہ کہ اس کے بعد جو حرام آ رہے وہ صرف یہی ہے, انما سوائے اس کے کچھ نہیں. یہ تو سارے عام ترجمہ ہے. تو قصر کی ترکیب ہے, تو چاہیے یہ کہ حرمت مقصور ہو ان افراد پر جو بعد میں آ رہے ہیں, حالانکہ مقصور نہیں ہے. انما حرم علیکم المیتۃ, تم پر حرام کر دیا گیا ہے, اس نے پروردگار نے حرام کیا ہے مردار کو, ولحم الخنزیر, خنزیر کے گوشت کو, وما اہل به لغیر اللہ ہے, اور اس چیز کو جو بوقت ذبح غیر کے نام پر ذبح کی جائے. اگر یہ 3 چیزیں بتائی گی کہ یہی صرف حرام ہیں, تو انما کی ترکیب بتاتی ہے کہ یہ صرف چیزیں یہی حرام ہیں, باقی کھائے جاؤ. یہ معنی مانتے ہیں نا؟ تو یہ معنی تو کسی کے نزدیک بھی نہیں, یہ تو معنی اجماع امت کے خلاف ہے کہ ان چیزوں کو حرام سمجھو, باقی ساری چیزیں حلال ہیں. حالانکہ قرآن مجید کی آیت تو براہ راست یہی کہہ رہی ہے, انما کی ترکیب یہی کہہ رہی ہے. لیکن فی الواقع معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے تو ان کی تردید کے لیے رب نے یہ فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. وہ اصل میں حصر اور کسر مراد نہیں, بلکہ ان کے اس حلت کی تردید مراد ہے کہ ان چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو, یہ حلال سمجھتے ہو, یہ تو صرف اور صرف اور صرف حرام ہے. مانا کیا بنے؟ اس سے مراد باقی چیزوں کا کسر نہیں, یا باقی چیزوں کی حرمت کی نفی نہیں, یا باقی چیزوں کو حلال کہنا مراد نہیں, بلکہ مخالفین اور جو سامنے منکرین ہیں ان کے رد کے لیے جو ان کا دعویٰ صرف اس کی تردید ہے. اب سرکار نے جب یہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھایا, چاند توڑ کے دکھایا, غیر معمولی صلاحیتیں سرکار نے دکھائی, تو وہم اس بات کا گیا کہ تو خدا ہے, ہاں تو بندہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بشریت کا اعلان بمانا بشریت نہیں ہوگا, بلکہ بشریت کا اعلان بمانا نفی الوہیت ہوگا, یعنی رب نہیں ہوں, یہ مانا ہوں گے اس کے. کیا مولانا اصولی استدلال کیا ہوگا؟ آگے بھی جو آگے چل کر کے آتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں, صرف یہی چیزیں حرام ہیں. غالباً 4 پارے میں ان کا ذکر آتا ہے. اس کے متعلق بھی علماء اصول نے یہی لکھا ہے کہ حالانکہ وہی چیزیں صرف حرام نہیں ہیں بلکہ حرام اور بھی ہیں, مگر صرف اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے, ان کی حلت کی نفی کے لیے وہ قصر ذکر کیا, وگرنہ اصل میں نہ قصر مراد ہے نہ باقی چیزوں کی حلت کا اعلان کرنا مراد ہے, بلکہ صرف اس معنی کی تردید مراد ہے جو ان کے ذہنوں میں. سمجھائیے گا؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دکھانے کے وقت جو لوگوں کے ذہن میں بات آئی وہ کیا تھی کہ تو خدا ہے. اب یہ بشریت کا اعلان بمانے بشریت نہ ہوگا بلکہ بمانا نفی الوہیت ہوگا, یعنی میں کہتا ہوں میں خدا نہیں ہوں.
اور اگر یہ اعلان نہ ہوتا تو قرآن کی روح سے خدا کا اعلان درست تھا کہ نہیں تھا؟ سورج کو اگر مغرب سے طلوع کر کے دکھانا اللہ کی شان ہے، بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، سرکار نے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھایا تو اب سرکار کے بارے میں شبہ خدا ہونے کا پیدا ہوا. تو جو خدا ہونے کا شبہ تھا نا، یہ اس کی صرف تردید ہے. یہ بشریت کا اعلان قانون کی روشنی میں نہیں سمجھا جاتا. ذمہ داری سے کہتا ہوں، جا کے چھان کیسے دیکھیں. یہ جو مثال قرآن کی سے میں نے پیش کی ہے، اس کی روشنی میں سے ماپیں. ہاں، انما حرم علیکم المیتۃ، تمام اصولیوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد باقی چیزوں کی حلت کا اعلان نہیں، صرف جو مخاطبین کے ذہن میں ان کی حلت کا تصور ہے، صرف اس کی تردید مراد ہے. یہاں باقی چیزوں کے حلال ہونے کا اعلان نہیں. یعنی تم نے جو سورج کو پلٹاتا دیکھ کے سمجھا خدا ہے، نہیں، خدا نہیں ہے. پر اگر تم اپنے جیسا آدمی سمجھنا چاہو تو یہ تمہاری خطا بھی ہے کہ پیش نظر یہ نو بہار، پیش نظر یہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. کہنے والا میرے جیسا کوئی نادان آدمی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورج پلٹتا دیکھا، قرآن نے بتایا سورج کو ادھر سے طلوع کر کے دکھانا اللہ کی شان، اور سرکار نے سورج طلوع کر کے دکھایا. صغرا کبرا کو ترتیب دو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہاں، نتیجہ یہ نکلے گا جس نے سورج طلوع کر کے دکھایا وہ اللہ ہے. ادھر سرکار نے فرما دیا انما انا بشر مثلکم، او میں اللہ نہیں ہوں. سورج طلوع کر کے دکھایا ہے پر اللہ نہیں ہوں، چاند توڑ کے دکھایا ہے پر اللہ نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا ثبوت دیکھا تو پیش نظر یہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پر جب انما انا بشر مثلکم کا اعلان سنا تو کہا روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. الدر المنظم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 140 سے زیادہ صحابہ کا میلاد منانا ثابت ہے. عین عبادت کی حالت میں سرکار کے دشمن کو جلانا عبادت ہے.